अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि यही क्वेश्चन मुझसे किया जाता है, और चूंकि हम वो कौम हैं, अल्लाह माफ़ी दे, जो दूसरों के कंधे पे ना बंदूक रख के चलाते हैं। और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि गारंटी कोई और दे, प्रॉफिट्स जो है ना वो हम अर्न करें, ताकि जो जिसे कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू कि जब तक आ रहा है वो मेरा है, नुकसान हो गया तो वो तेरा है। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि सिस्टम को करें थारोली स्टडी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, जो मार्केट में जो नेगेटिविटी जिस तरीके से चल रही है। पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बी फॉर यू की वर्थ 100% सेम है, उसमें कोई 19-20 का भी फर्क नहीं आया। रीजन दैट इज ऑन रिकॉर्ड कि जब तक इदारों ने हाथ नहीं डाला था उस पे, तो उस शख्स ने पे किया, और पे भी इस तरीके से किया कि साल हर साल तक किया, कोई महीना 2 महीने 4 महीने पे करके साइड पे नहीं हुआ वो। और अगर इदारे हाथ ना डालते तो मेरा ख्याल ये है कि वो सिस्टम आज भी चल रहा होता। बहरहाल वो एक अलग से स्टोरी है। और ये सिस्टम उससे टोटली डिफरेंट सिस्टम है ना, टोटली। ये अकल के अंधे लोग हैं जो सुबह दोपहर शाम रात जो कहते थे पहले कि जी 2 नंबर कंपनी, फेक डॉलर्स, पता नहीं क्या कुछ, अच्छा ये कंपनी चलेगी ही नहीं, इसको ज्वाइन ही कोई नहीं करेगा। अब जब उनको नजर आया तो अब माशाल्लाह सारों ने तबलीग भी शुरू कर दिया। अब उनको हलाल हराम भी याद आ गया, शुक्र है उनको खुदा याद आया। उनको अपनी दुनिया अजीज है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा के पीछे पड़े हैं, और दूसरों की आखिरत अजीज है। ये सूद है, ये हराम है, ये फलाना है, ये टीरा है। यानी कि 900 जुए खा के अब तमाम बिल्लियां माशाल्लाह बाजमात हज के लिए रवाना होने वाली हैं। गुजारिश इतनी करना चाहूंगा कि सिस्टम को करें थारोली स्टडी। सिस्टम आपको बताएगा कि मेरी लाइफ है। मेरा पहला क्वेश्चन, जो लोग कहते हैं जी ये तो बी फॉर यू वाला सिस्टम है, मुझे ये बताएं कि बी फॉर यू में लोगों ने $50, सिर्फ $50 लगाए, और वो भी डॉलर कौन सा था जो उनका फिक्स डॉलर होता था। क्या इधर कोई फिक्सेशन है? नो। $50 लगा के लोग कोहे नूर का रैंक अचीव करके और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कमीशंस अर्न करते थे। जो कहा जाता है ना, एक जुमला जो मशहूर है कि जिसे कहते हैं ना कि जी $50 लगा के लोग अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। यस, दिस इज फैक्ट। बट क्या यहां है कोई शख्स $50 लगा के, तो जो हमारा आखिरी पैकेज है $1.5 लाख वाला, उसके और उसके कमीशन रेट्स इंसेंटिव्स को जरा चेक कीजिएगा। क्या वो $50 लगा के, क्या वो बगैर कुछ इन्वेस्ट किए वहां तक के वो तमाम कमीशंस एंजॉय कर सकता है? आंसर इज नो। $50 वाले को अगर आज 10 करोड़ की भी सेल उसकी टीम में डलती है तो उसकी कमीशन परसेंटेज $50 पे ही है। पहला फर्क आपको ये नजर आया? इसका मतलब क्या है कि कंपनी कमा रही है। वो वाला फार्मूला नहीं है बी फॉर यू वाला। बाटा रेट सबके लिए, जान दे उस्ताद जी, डबल ए। यहां जिसने हाईएस्ट कमीशन लेना है तो फिर वो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, रेवेन्यू देगा कंपनी को, तो फिर कमाने के काबिल होगा, अदरवाइज नॉट। पहला फर्क ये है। दिस इज कॉल्ड लाइफ ऑफ कंपनी। आगे चलते हैं। बी फॉर यू के लिए मशहूर था ना, सोड लगाएं जी 4 महीने बाद 6 महीने बाद अपनी ही टीमों में। मजे की बात मैं आपको बताऊं, चलो लोगों ने एक दूसरे की टीमें तो जो बर्बाद की सो क्यों, वो एक अलग टॉपिक है। अपनी ही टीमों में ना बंदे की 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए, ओके इधर से तू सोड लगा ना, इधर तू नई जॉइनिंग लगा। कम से कम 5-5 लेवल तक के लोगों ने कमीशन अर्न किए, हालांकि इन्वेस्टमेंट सेम होती थी। बेड़ा गर्क किसका हो रहा था? कंपनी का। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैश वर्थ में इस तरह के कोई सीन है? आंसर इज नो। एक्स फार्मूला लगा हुआ है। वन टाइम उसने इन्वेस्ट करना है, अगर तो वो इन्वेस्टर है तो वो जाएगा 5x पे।
اور اگر وہ نیٹ ورکر ہے تو وہ جائے گا 9x پہ. تو یہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ یس کمپنی کی لائف ہے. اب آگے آ جاتے ایکس فارمولا بیسیکلی ہے کیا بلا. ایک نیٹ ورکر جو ہے سپوز کہ اس نے $1000 لگایا, وہ کہاں تک ارن کر سکتا ہے؟ وہ میکسیمم جائے گا $9000 تک. میری یہ الفاظ لکھ کے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا ریفرنس کے طور پہ. انشاءاللہ یہ آپ کو آنے والے چند مہینوں میں نظر آئیں گے. آپ کو بے شمار ایسے نیٹ لیڈرز نظر آئیں گے کہ سپوز اگر ان کا $1000 کا پیکج لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ڈیلی $9000 کما رہے ہوں گے. اور اس $9000 میں ان کا ROI, ان کا ریفرل کمیشن, ان کا ایفیلیٹ, سب کچھ اس کے اندر شامل ہے ادر دین ریوارڈز. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس نیٹ ورکر نے $1000 کا پیکج لگایا, پہلے دن ہی اس کا سپوز کے ایکسپائر ہو گیا, پہلے ہفتے میں ایکسپائر ہو گیا, پہلے مہینے میں ایکسپائر ہو گیا, ہم فرض کر لیتے ہیں, چلے اس نے $9000 کمائے, پیکج اس کا ایکسپائر ہو گیا. جب پیکج ایکسپائر ہو گیا تو جو اس نے $1000 کی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, کیا اس کے اوپر کمپنی نے اس کو ROI دینا ہے؟ یہ ذرا سوچئے گا, ہرگز نہیں دے گی. ان ادر ورڈز یو کین سے کہ نیٹ ورکر کے پاس تو ROI اس کے مقدروں میں ہی نہیں ہوگی آنے والے ٹائم میں, جب اس کے نیٹ ورکس بڑھ جائیں گے, چونکہ ایکس فارمولا لگا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں ری پرچیزنگ. اب ری پرچیزنگ کی پاور یہ ہے کہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں نا, لوگ کہتے ہیں کہ کمپنیوں کی لائف, کمپنیاں آتی ہیں 4 مہینے 6 مہینے, بھائی فیک 2 نمبر کمپنیاں جاتی ہیں 2 4 6 مہینوں میں, پتا ہوتا ہے, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سٹڈی کریں تھارولی, اگر آپ سٹڈی کریں, آج بھی آپ کو دنیا بھر میں بے شمار ایسی کمپنیز نظر آئیں گی جن کو کم از کم 20 20 30 30 50 50 سال ہو گئے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ از کالڈ ری پرچیزنگ. اب ری پرچیزنگ پاکستان میں, آپ کا تعلق چونکہ ملتان سے ہے تو آپ نے یقیناً ٹائمز کا نام سنا ہوگا, DXN کا نام سنا ہوگا, اور اس طرح سے ملتی جلتی بہت ساری کمپنیوں کا آپ نے نام سنا ہوگا. کسی میں اس کو آٹو شپ کہا جاتا ہے, کسی جگہ پہ اس کو ری پرچیزنگ کہا جاتا ہے. اب وہ آٹو شپ اور ری پرچیزنگ کیا ہوتی ہے کہ تمام جو ہوتے ہیں اس میں لوگ, وہ ہر مہینے ان پہ لازم ہے کہ جی اتنے ڈالرز کی انہوں نے ری پرچیزنگ کرنی ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ری پرچیز ہوا, اوپر ٹیم لیڈرز جو ہے ان کو ان کے کمیشنز بھی گئے, کمپنی کو ایک نیو ریونیو مل گیا, ایک نیو فریش بلڈ اس کے اندر آ رہا ہے, اور وہ ہوتی ہے کمپنی کی لائف. یہاں پہ فارمولا کیا ہے؟ کیا تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ ری پرچیزنگ کرنی ہے؟ نو, یہاں پہ تو پورا کا پورا پیکج ہی ایکسپائر ہو رہا ہے. کسی کا $500 کا ہوگا, کسی کا 1000 کا ہوگا, کسی کا 10,000 کا, کسی کا 50,000 کا, کسی کا 1,00,000 کا, اور فائنلی 1.5 لاکھ کے پیکجز آپ کو ایکسپائر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان پہ اگر لوگ غور کر لیں, سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے. لوگ کہتے ہیں نا پروجیکٹس کے حوالے سے, 10.5 پروجیکٹس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. فرض کر لیتے ہیں نا میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, حالانکہ پتا ہے لوگوں کو کمپنی بنیادی طور پہ NFT, فوریکس, کرپٹو اور کچھ جسے کہتے ہیں اس کے فزیکل پروجیکٹس ہیں, وہاں پہ کام کر رہی ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں نا مفروضے پہ کہ جی منی روٹیشن ہے. اوکے, بڑے سے بڑا منی روٹیٹر جو ہے نا ہمارے سسٹم کو سٹڈی کرے, میں کہتا ہوں صرف کمپنی منی روٹیشن پہ بھی چلے نا تو کم از کم 2 سال سے پہلے مجھے کمپنی کو کیش آؤٹ ہوتا ہے, اور جسے کہتے ہیں وہ نکال دے, ثابت کر دے, میں اس کی ٹانگ کے نیچے سے گزروں گا. پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص سسٹم کو سٹڈی کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. اور اگر شکلیں دکھا کے, یہ ذہن میں رکھیے گا, شکل کبھی بھی پے نہیں کرتی. B4U میں لوگوں نے شکلیں دیکھی نا, کیا انہوں نے پے کر دی ہیں؟ پے ہمیشہ سسٹم کرتا ہے, اور جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ سسٹم کی کیلکولیشن کیا کرتے ہیں. سسٹم بتاتا ہے کہ میری کیا لائف ہے, اور یہ عام بندے کا کام نہیں ہے یہ کیلکولیشن کرنا. ریزن لیڈر ہوتا کوئی ایک لیڈر ہے, وہ پیچھے سمجھ لینا کہ جس طریقے سے مال گاڑی کے پیچھے ڈبے لگے ہوتے ہیں, اور وہ ڈبے لگ جاتے ہیں, اور سارے کے سارے پھر وہ, چونکہ جب 4 بندے کسی کو لیڈر کہنا شروع کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو لیڈر ہی سمجھتا ہے. لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو سسٹم کو تھارولی اینڈ ڈیپلی سٹڈی کرتے ہیں,
وہ شکل دیکھ کے جوائن نہیں کرتے، وہ سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سسٹم واقعی پے کرنے والا ہے. جس تختے پہ میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں یہ تختہ مضبوط ہے، کل کو مجھے شرم تو نہیں آئے گی، شرمندہ تو نہیں ہوں گا. تب جا کے وہ کمپنیوں کو جوائن کیا کرتے ہیں. یہ جمعے کے جمعے کمپنیاں چینج کرنے والے، بیک وقت 4-4 6-6 کمپنیوں میں کام کرنے والے، ان کے حصے میں بیچاروں کا آتا کہ یہ تو دیہڑی دار مزدور ہے. جیسے پارٹ ٹائم ایک مزدور ہوتا، کسی کا نلکا ٹھیک کر دیا، کسی کی ٹوٹی ٹھیک کر دی، کسی کا پلستر کر دیا، کسی کی 4 اینٹیں لگا دی، انہوں نے دیہڑی لگا لی ہے. کیا یہ لیڈرز ہیں؟ معذرت کے ساتھ، لیڈر ہوتا ہے، لیڈر ہمیشہ فوکسڈ ہوتا ہے. جہاں کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا آتا ہے، اسے اپنے ورڈز کو آنر کرنا آتا ہے. وہ پہلے خود رستہ دیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو رستہ دکھاتا ہے. تو ڈونٹ یو وری، انشاءاللہ اٹس اے جینوئن پلیٹ فارم اینڈ یو ول سی دا ریزلٹس انشاءاللہ.